أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا۔ روح کے بارے میں یہ سوال ان 3 سوالات میں سے تھا جو ایک مرتبہ مدینہ کے یہودیوں نے قریش مکہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ بھیجے تھے۔ ان میں سے ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا اور دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ ان دونوں سوالات کی تفصیلی جوابات سورۃ الکہف میں دیے گئے ہیں، مگر روح کے متعلق سوال کا انتہائی مختصر جواب اس صورت میں دیا گیا ہے۔ اس بارے میں یہاں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، اور عالم امر چونکہ عالم غیب ہے اس لیے اس کے بارے میں تم لوگ کچھ نہیں جان سکتے۔ انسان کے علم کا ذریعہ اس کے حواس ہیں، اور اپنے ان حواس کے ذریعے وہ صرف عالم خلق کی چیزوں کے بارے میں جان سکتا ہے۔ عالم غیب یعنی عالم امر تک اس کا علم رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ عالم غیب کی باتوں کو وہ اسے ویسے ہی ماننا ہوگا جیسے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بتائی گئی ہوں۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ مگر یہ تو رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑا ہے۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو وہ نہیں لا سکیں گے اس کی مانند، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ انکار و کفران نعمت ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری کر دیں ہمارے لیے زمین میں سے ایک چشمہ۔ مشرکین مکہ کی طرف سے اس طرح کے مطالبات بار بار کیے جاتے تھے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانیں گے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بن جائے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ، پھر آپ جاری کر دیں اس کے اندر نہریں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرا دیں آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قیامت کے حوالے سے خبریں سنا کر جو ڈراتے رہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کا کوئی ٹکڑا ابھی ہم پر گرا کر دکھا دیں۔ کسفن او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان میں چڑھ جائیں۔ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمان میں چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتار لائیں ایک کتاب جسے ہم خود پڑھیں۔ ان لوگوں کے ان تمام مطالبہ کے جواب میں صرف ایک بات فرمائیں گے، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول۔ اگرچہ سیرت و کردار اور مرتبہ رسالت و نبوت کے اعتبار سے عام انسانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مناسبت نہیں، مگر عام بشری تقاضوں کے حوالے سے انہیں یہ جواب دیا گیا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔